اچھا میں نے آپ سے یہ جاننا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس سے پہلے بھی یہ جب ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی مئی کے مہینے میں، تو تب بھی ایف آئی اے کی طرف سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور عمر ایوب، گوہر خان اور رؤف حسن صاحب ان سے پوچھ گچھ کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں گئی ہے۔ دوسری طرف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اریسٹ کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی اور بڑا کچھ سامنے آئے گا، لیکن دونوں طرف کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو آج اگر یہ ٹیم گئی ہے تو کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں کر لے گی، وہ ایک اور کیس بنا دیں گے۔ اچھا اتنی بے بسی کیوں ہے اداروں کی؟ دیکھیں نا، اشارہ اگر کچھ نہیں کرتے تو خان اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ دیکھیں یہ تو کشمکش چلتی ہے نا، خان کچھ کہتا ہے وہ دل سے ریاکشن آتا ہے، اگر خان کچھ ایسی بات کرے اور ریاکشن نہ آئے تو خان اور دلیر ہو جائے گا، اور اس کے لوگ جو ہیں تھوڑی سمجھے ہو تسی تو you have to have a reaction۔ اگر آپ ریاکشن نہیں کریں گے تو خان صاحب پھر تو اب اور بائی دی وے اگر ریاکشن نہ کرے تو اس ملک میں سمجھتے ہیں یہ کمزوری کا نشان ہے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے اور تسی چپ کر کے بہ جاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں فارغ ہے، دب گیا ہے، تو کھڑا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جب somebody slaps you, you slap back. When somebody abuses you, you abuse back. یہ بیلنس آف ٹیرر ہے۔ ٹھیک ہے، بیلنس آف ٹیرر۔ اچھا یہاں پہ بیلنس آف ٹیرر تب بھی کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کیا جائے۔ فوراً ذرائع سے، سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی کہ عمران خان صاحب یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں۔ اب ان باتوں کا بھی جواب آئے گا؟ نہیں جواب آئے گا، اس کا کیا جواب آنا ہے؟ دیکھیں آپ ایک ادارے کے سربراہ کو جواب آ گیا نا، ایف آئی اے والے پہنچ کے ہاں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اگر دوبارہ آتی ہے، ایک ویکلی وہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ون مین والی بات کے اوپر وہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے بھی تو وہ الٹا جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا کہ ادھر بھی تو ون مین ہے، سب جس نے سب کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ جی اگر امپلائنگ یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ملک ول بھی ہانکی ڈوری، آرام سے معاملہ چلے گا، معیشت چلے گی، سیاست چلے گی، ہائیبرڈ کنسولیڈیشن ہوگی اینڈ سو آن۔ یہ خان نے گڑبڑ کی ہوئی، وہ تو کہتے ہیں نا کہ خان فتنہ ہے، وہ تو نام لے لیا انہوں نے ان کے لوگوں نے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرائل کا کیا ہوگا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کوائٹ انپریسیڈنٹڈ پٹیشن آتی ہے کہ جی کیا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت یا فوج سوچ رہی ہے کہ خان صاحب کو ملٹری ٹرائل ہو، جی، اور عدالت کو یہ کہا جاتا ہے اس کو روکیں آپ۔ اچھا آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کوئی بندہ جائے عدالت کے پاس اور کہے میرا خیال ہے نہیں، مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ہمیشہ آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گرفتاری کے وارنٹ نکلیں گے تو پھر آپ ہمارے پاس وارنٹ لے کے آئیے گا اور پھر ہم آپ کی بیل کی بات سنیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہی کچھ نہیں تو ہم کیسے یہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ کسی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ آج تک کبھی بیل نہیں ملی آن پریمپٹیو کہ جی ہاں یہ مسئلہ ہے، خدشے کی بنیاد پہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو آپ کا الزام ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ جج صاحب نے، جو بھی جج صاحب ہیں، انہوں نے پہلے تو رجسٹرار نے آبجیکشن لگا دیے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کیسے، یہ کہاں سے یہ بات آئی، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، اس اخباروں میں باتیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، کوئی بیان آیا ہے کہ اس کو لے جا رہے ہیں ملٹری ٹرائل میں؟ نہیں۔ کسی گورنمنٹ کے رسپانسبل بندے نے یہ کہا ہے کہ نہیں؟ خواجہ آصف نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، میکسیمم یہی کہا ہے نا۔ آرمی کی طرف سے تو کوئی کچھ نہیں آیا۔ ہاں انہوں نے کہا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، بس اگر کوئی بھی ملبس ہوا بے شک۔ تو خان صاحب کے ہمدردی جو ہیں وہ اب چلے گئے وہاں، اور وہاں ان کو جو رسپانس ملا ہے وہ بڑا ہارٹننگ رسپانس ملا ہے۔ جج صاحب نے رجسٹرار کی کو فارغ کیا اور جج صاحب نے کہا حکومت اعتراض میں دور کر رہا ہوں، میں دور کر رہا ہوں۔ یہ بھی بڑا ریئر ہے مگر چلے ہو گیا، ایک بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی حکومت ہمیں بتایا کیا سوچ رہی ہے، ٹھیک، وضاحت کریں۔ اب یہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہاں ہم سوچ رہے ہیں، تو آگے سے جج صاحب کہیں گے تو پھر نہ سوچو، ٹھیک۔ پوچھنے کی کیا مقصد کیا ہے پوچھنے کا کہ آپ نے، اگر حکومت کہتی ہے کہ جی ہم سوچ رہے ہیں تو کیا آپ روک دیں گے ان کو سوچنے سے؟
آپ کہیں گے ایک دم آرڈر پاس کر دیں گے کہ مت کریں, ہم آپ کو سٹاپ کرتے ہیں کہ آپ سوچنا بھی نہ کریں, یہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو اس سوال کا جواب مطلب کیا ہے کہ جی حکومت ہمیں بتائے کیا سوچ رہی ہے, ریڈیکولس, بٹ دیر اٹ از. اب یہی ایشوز ہیں جو کہ سارے ملک کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا انصاف کا تقاضا جو ہے یہ کیسے بڑھ رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. باقی یہ ہے کہ حکومت کو جب انہوں نے پوچھ ہی لیا تو آپ کا کیا خیال ہے, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں حکومت کا کیا ہوگا. حکومت کہے گی جی کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, اس کے مطابق قانون اپنا کورس لے گا. کیا قانون ہے وہ ہم نہیں ابھی بتائیں گے, قانون بہت سے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. وہ کسی قسم کی یہ بات نہیں کہیں گے ہاں ہم سوچ رہے ہیں اس کو لے جائیں وہاں, وہ ہمیشہ یہ کہیں گے وہی جو آئی ایس پی آر نے کہا کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. اب قانون کیا کہتا ہے, آج تک تو قانون نے یہی کہا ہے ویلینز کا بھی ٹرائل ہو تو ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے, لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ قرار دیا تھا. نہیں مگر وہ دیکھیے نا, تو آرمی ایکٹ اپنی جگہ پہ برقرار ہے نا, وہ تو جب لے جاتے ہیں تو اس کے بعد سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپیل ہو جاتی ہے, چیلنج ہو سکتا ہے. یہ پہلے ایسے نہیں ہوا تھا کبھی, یہ بھی اب حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے 4 سال 5 سال پہلے یہ ہوا کہ ٹیررسٹ کیسز سے سوات کے اندر جو آپریشن ہوا تھا اس میں لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اور آرمی والے, اور ان کے اوپر ان کو کورٹ مارشل کر کے سزائے موت دے دی. they were terrorists caught in the SWAT operation. تو اس کے بعد اور وزیرستان میں تو اس کے بعد جب سزا ہو گئی تو پھر اس کو چیلنج کیا گیا بیکاز سزائے موت تھی. تو وہ پھر ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دی, پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے ایک آدھ کو ریلیف ملی, باقی کسی کو نہیں ریلیف ملی, انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا. تو مگر یہ ہے کہ پھر یہ انٹرونشن ہو جاتی ہے. جی بالکل, رکھنا مگر اب تو یہ پریمپٹیو انٹرونشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں, اور اس پہ چلے معزز جج صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب, انہوں نے 16 ستمبر کے لیے حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے پر وضاحت دیں جو سوال پوچھ رہے ہیں صاحب کے وکیل عمران خان صاحب. انہوں نے کچھ اور بات بھی کہی نواز شریف صاحب کے مستقبل کے حوالے سے, لیکن اس میں بھی بہت سے معنی ہیں مبہم, واپس آ کے اس پہ بات کریں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بات عمران خان صاحب کے تازہ بیانات کی, انہوں نے اس میں مختلف شخصیات کو ایڈریس کیا ہے. نواز شریف صاحب کو بالکل نہیں بھولے, لیکن بات انہوں نے بڑی ایسی کچھ پتے کی بھی کی ہے, اور ہم سب ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد ان کی پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش اکثر کرتے رہتے ہیں, آپ سے بھی دریافت کرتے رہتے ہیں کہ اب ان کی سیاست کو کیا کہا جائے, مفاہمت کی سیاست, مزاحمت کی سیاست یا گوشہ نشینی کی سیاست. نواز شریف صاحب کے حوالے سے پریڈکشن تھی کہ وہ جا رہے ہیں لندن, دوبارہ وہاں پر کچھ ٹیسٹ ویسٹ ہونے, اور مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی جو برسی 11 تاریخ کو گزری ہے اس کے بعد وہ ان کی روانگی ہو جائے گی. لیکن احسن اقبال صاحب نے ایک موقع پر اس بات کی تردید بھی کی کہ ایسا ابھی کوئی پلان نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے, نہیں تو کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا. یہی عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی تیاریاں مکمل ہے, کچھ ضروری ساز و سامان اٹھانا ہے, وہ بھی آپ سے میں نے پوچھا. کس نے دبکا لگا کے روکا ہوا ہے نواز شریف؟ مجھے نہیں سمجھ